دوستو ہوائی جہاز کی ایجاد 20ویں صدی کی سب سے بہترین ایجادات میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ جب رائٹ برادرز پہلی بار 1903 میں آسمان میں پہنچے تھے، اس وقت وہ یہ تو جانتے تھے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ایجاد کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں دنیا ان کی ایجاد کے بغیر چل ہی نہیں پائے گی۔ اور اب ہوائی جہاز ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر جگہ سے مراد ہر جگہ، کیونکہ کئی بار یہ ایسی جگہ پر بھی دیکھے گئے ہیں جہاں انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رشیا کا لمبا چوڑا اور گھنا جنگلی علاقہ اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہے، اور جب سوویت یونین ٹوٹا تو ان کا ملٹری کا سامان جہاں جیسا پڑا تھا ویسا کا ویسا رہ گیا، اور ویسے ہی لاوارث پنے کا شکار ہوا یہ جنگی جہاز، جس کا نام IA-21U بومبر پلین ہے، جو پچھلے 40 سالوں سے درختوں کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ قسمت سے جب ایک آدمی جنگل میں مشروب توڑنے جا رہا تھا تو اسے مشروم کے ساتھ ساتھ یہ جہاز بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ملا، اور اس کے بعد اس نے اس ہوائی جہاز کی کچھ ایسی بہترین تصویریں لی تاکہ دنیا اسے دیکھ سکے۔ بہت سے خالی کھڑے ہوائی جہاز اکثر انسانوں کی بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ لوگ ان کی سیٹس نکال کر لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس کے ایکوپمنٹ سے نکال کر گھر لے جاتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی کے ساتھ اس ہوائی جہاز کا ہر ایک حصہ ابھی بھی اپنی جگہ پر لگا ہوا ہے، حالانکہ اس کا ریڈار سسٹم آج بھی اپنی صحیح حالت میں اس میں لگا کام کر رہا ہے، اور مشروم توڑنے والا وہ شخص 40 سال بعد اسے دیکھنے والا پہلا انسان بن چکا ہے۔ ایک اور سوویت فلائنگ مشین دھوپ میں پکنے کے لیے چھوڑ دی گئی ہے۔ یہ ہے IL-76 کارگو پلین۔ اس پلین کی کہانی بے حد مزیدار ہے۔ اسے 1975 میں ازبکستان میں بنایا گیا تھا، اور سوویت یونین کے لیے اسے ایک سامان لے جانے والا جہاز مانا جاتا تھا، اور جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس ہوائی جہاز کی بھی قسمت تبدیل ہو گئی۔ 1990 میں اسے ایک پرائیویٹ ایئرلائن ASS کے آگے بھیج دیا گیا۔ اس کمپنی کا مالک تھا وکٹر باؤٹ، اور اس شخص کو دنیا بھر میں غیر قانونی ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ اس ایئر لائن کے مالک کے اوپر 146 قسم کے الگ الگ کیسز درج ہیں۔ اس کے بعد وکٹر اپنے سارے ہی ہوائی جہاز یونائٹڈ عرب امارات لے آیا، جہاں اس نے پھر سے اپنی ایئر لائن کمپنی شروع کی۔ ان پلینز میں IL-76 بھی شامل تھا، لیکن 1998 میں شروع ہونے والی یہ ایئر لائن 2001 میں واپس بند ہو گئی، کیونکہ وکٹر اور اس کے بھائی کے اوپر آج بھی UAE میں گھسنے پر پابندی ہے۔ اسی لیے یہ ہوائی جہاز بھی اپنی اسی حالت میں وہیں پر کھڑا ہوا ہے۔ آرکٹک سمندر کا گراہم بیل آئی لینڈ بے حد بے رحم اور ٹھنڈی جگہ مانی جاتی ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بھی 24 گھنٹے مکمل نہیں گزار سکتا۔ اس جزیرے پر صرف ایک ہی رن وے ہے، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے سال کے 8 مہینے ہی یہ کھلا رہتا ہے، اور باقی 4 مہینے یہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اور ان 8 مہینوں میں بھی اگر کوئی پائلٹ ٹھیک سے لینڈ نہیں کر پاتا تو اس کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم رہ جاتے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا اس سوویت پلین N-12 کے ساتھ۔ یہ ہوائی جہاز 1973 میں جہاں پر کریش ہوا تھا آج بھی اسی حالت میں وہیں پر موجود ہے۔ برف کی وجہ سے یہ حادثہ کریش کم اور ایک بڑی سی سلائڈ زیادہ بنی تھی، اور خوش قسمتی سے اس میں بیٹھے تمام لوگ صحیح سلامت بچ گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس پلین کو کوئی یہاں سے باہر نہیں نکال پایا، اور آج یہ پلین اس آئی لینڈ کے اوپر ایک نشانی بن چکا ہے، کیونکہ اس جزیرے پر صرف ایک یہی چیز ہے جسے انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو۔ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی اس جہاز کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس پر لکھے ہوئے تمام الفاظ آج بھی آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ دوستو B-17 پلینز کو ایک بہت اچھا نام مل چکا ہے۔ انہیں آج دنیا بھر میں فلائنگ فورٹریس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک B-17 پلین پاپوا نیو گنی میں کئی سالوں سے اپنے دن کاٹ رہا ہے۔ یہ ہوائی جہاز 1942 میں جنگ کے دوران یہاں پر کریش ہوا تھا، جس کے بعد اسے یہیں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ لاوارث چھوڑنے کے 30 سال بعد اسے پہلی بار دیکھا گیا، اور جب یہ ہوائی جہاز ملا تو سبھی یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اسے دوبارہ سے ٹھیک کرنا اب ناممکن ہو چکا ہے، اور آخرکار 2006 میں اسے وہاں سے اٹھایا گیا، اور 4 سال تک مرمت کے بعد اسے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ بے شک زیادہ تر لاوارث پلینز کو اٹھا کر میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اگلے ہوائی جہاز کی قسمت کچھ زیادہ ہی اچھی تھی، جو اسے واپس اپنے گھر بھیج دیا گیا۔
P-39 एरा कोबरा के सिर्फ 5,000 पीसीस ही बनाए गए थे, लेकिन 1940 में एक हवाई जहाज़ बड़े ही हैरानकुन तरीके से गायब हो गया। और तकरीबन 70 साल बाद पता चला कि इस हवाई जहाज़ को रशिया की एक जमी हुई लेक मार्टी ओवर ने संभाल कर रखा है। दोस्तों, खुशकिस्मती से इस हवाई जहाज़ के इतने अरसा पानी में रहने के बावजूद भी इसके कुछ अहम पुर्जे थे जिनको ठीक किया जा सकता था। इस हवाई जहाज़ में कुछ खाने के डब्बे भी मिले जो कि सील पैक थे। ये डब्बे उस वक्त इस हवाई जहाज़ में जंगी सिपाहियों तक पहुंचाने के लिए रखे गए थे। दुनिया के सामने आने के बाद इस हवाई जहाज़ को उसी प्लांट में वापस लाया गया जहां इसे बनाया गया था। बेशक इसे बहुत लंबा अरसा लग चुका था, लेकिन ये P-39 जहाज़ अपने घर वापस आ चुका था। दोस्तों, आपने तो वो मिसाल सुनी ही होगी कि सुबह का बोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वो मिसाल इस प्लेन के ऊपर पूरी उतरती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप हमें किसी भी किस्म की सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।